فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں اس گھر کو کہ جو لوگوں کے لیے مرجع بھی ہے اور لوگوں کے لیے امن و امان بھی ہے، جو جگہ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا مثابتن، جو لفظ مثابہ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بار بار آنے کی جگہ، کہ جو اس گھر میں جاتا ہے نا پھر اس کا دل یہی اٹک جاتا ہے، اس کو آزمائشوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مرنے والے مسلمان کو بھی جس کو ہم قبر میں ڈالتے ہیں اس کا رخ کہاں کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف بار بار لوٹا جاتا ہے، اور پھر فرمایا وَأَمْنًا، یہ گھر امن و امان کی جگہ بھی ہے، کیونکہ یہ گھر وہ ہے کہ جہاں جو اجتماع کا ہے، جمع تو تبھی ہوں گے جب وہ امن کی جگہ ہوگی، جہاں پر خون ریزی ہوگی وہاں جمع کون ہوگا، جہاں پر مارا ماری ہوگی وہاں جمع کون ہوگا؟ ہاں، جہاں پر مجرموں کو بھی امن حاصل ہے یہ وہ جگہ ہے، جو اسے ویران کرنا چاہے گا نا اللہ اس کو ویران کر دے گا۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے اس جگہ کو، اس مقام کو جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو مصلی بنا دیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اس وقت تک یہ آیت نہیں اتری تھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا نا اس پتھر کی عظمت کو بتایا، تو حضرت عمر نے بالکل اگلے لمحے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پتھر اتنا ہی عظمتوں والا ہے، اتنا ہی معظم ہے، تو اسے ہم مصلی کیوں نہیں بنا لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں۔ فرماتے ہیں اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا کہ اس سے پہلے بلبل سدرہ جبریل امین قرآن کی یہ آیت لے کر کے نازل ہو گئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دیا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنی عمر کے آخری حصے تک لا ولد تھے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اسمع یا ایل، اسمع سن لے، ایل کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر خدا کو، یعنی اے خدا سن لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سنی کہ اللہ رب العزت نے اس عمر کے آخری حصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی، تو اس کی یاد میں آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ اسماعیل۔ بہرحال معلوم ہوا بزرگوں کی جو چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا اور اس سے برکت لینا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ساری امت کا دیکھیں اس پر کو عمل ہے، کوئی برکتوں کو مانے نہ مانے، تبرکات کو مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، لیکن ساری امت وہاں جا کر اس سے برکت ضرور حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان سے بیماریاں جاتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کی قمیض جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تو کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں آ گئیں۔ آج بھی آب زمزم کیا آئی ہے؟ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی ہی تو ہے۔ فرمایا آج بھی یہ باعث شفا ہے پانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طالوت کی جو مدد ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تبرکات تھے وہ طالوت کی اس کی وجہ سے فتح یابی ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کرنا کام شرع کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ثبوت دے دیا۔